نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، اور اگر تجھ کو وسوسہ آئے شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ، فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ طلب کر لو۔ اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو کیا کرو؟ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو، اس کے بغیر تم شیطان سے بچ ہی نہیں سکتے۔ اللہ کا ذکر اور اللہ کی پناہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی ایسا شخص جس کے پیچھے کوئی دشمن لگا ہوا ہو اور وہ بھاگ بھاگ کر ایک قلعے میں جا پہنچے اور اس کے اندر جا کے چھپ جائے، تو جس طرح ایک قلعہ انسان کو دنیاوی دشمنوں سے محفوظ کرتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ سے مدد مانگنا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ایگزیکٹلی اسی طرح ہے کہ انسان شیطان سے بچنے کے لیے ایک محفوظ قلعے میں آ گیا۔ شیطان اس کام میں بہت انٹرسٹڈ ہوتا ہے، اور کیوں؟ اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ اگر میں یہاں کامیاب ہو گیا تو پھر باقی رستے سب آسان ہیں۔ کیا؟ کہ یہ شخص کبھی بھی دشمنوں کو دوست نہیں بنا سکے گا، برائی کو بھلائی سے نہیں دور کر سکے گا، اور پھر یہ کام نہ کر سکا تو مسلمان بن کے نہیں رہ سکے گا، عمل صالح نہیں کر سکے گا، کیونکہ وہ اللہ کی طرف بلانے کے لائق ہی نہیں رہا۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو اللہ کی طرف بلانے کا کام ہے نا، یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف چند مخصوص قسم کے لوگوں کے لیے ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، انسانیت کے لیے نکالی گئی ہو، تم نیکی کا حکم دو گے، برائیوں سے روکو گے۔ کسی نہ کسی لیول پر اپنی صلاحیت کے مطابق ہر ایک کو یہ کام کرنا ہے۔ اس میں بظاہر دوسروں کی بھلائی نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں انسان اپنی بھلائی کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کے ساتھ تعلق ہونا یا نہ ہونا برابر نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں اتنی جڑی ہوئی ہیں آپس میں، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، صرف اتنا کہنا کافی نہیں کہ اللہ ہمارا رب، استقامت بہت ضروری۔ اب استقامت کے لیے کیا کریں؟ استقامت کسی دوائی کھانے سے حاصل نہیں ہوتی، کسی خاص ڈگری سے حاصل نہیں ہوتی، استقامت کچھ کام کرنے سے حاصل ہوتی ہے، اور اس کام کا نام دعوت اللہ ہے۔ اس کے بغیر میں نے استقامت کا کوئی طریقہ کہیں نہیں پایا کہ آپ چاہے روز کسی کے درس میں جا کے بیٹھے رہیں، کتنے دن باتیں سنیں گے جب تک آپ خود ہاتھ پاؤں نہیں ہلائیں گے؟ آپ دیکھیں نا، ایک بچہ جیسے دودھ پیتا ہے نا ماں کا، 2 سال تک پیتا ہے مثلاً، تو اس وقت وہ کمزور ہوتا ہے، اتنا بھاگ دوڑ نہیں کر سکتا، لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہی ماں کا دودھ چھوڑتا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے، خود کھانا کھانا سیکھتا ہے، خود چمچ اٹھانا سیکھتا ہے۔ تو دودھ سے جب وہ کھانے پہ سالڈز پہ آتا ہے تو ایک دم گروتھ میں خاص فرق نظر آتا ہے اس کی۔ تو بالکل اسی طرح آپ کو بہت سی چیزیں شاید پڑھ کے سمجھ نہیں آ رہی، پڑھ کے وہ استقامت نہیں آ رہی، جتنی آپ کو کام کے کرنے سے انشاءاللہ تعالی آئے گی۔ اور ایک مسلسل عمل ہے یہ دین میں گرو کرنے کا۔ اس کے لیے آپ سورۃ ابراہیم یاد کر لیجئے، مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، اللہ کی بات کی مثال کیسی ہے؟ جیسے ایک درخت ہوتا ہے، تو درخت ایک دن میں نہیں بڑھتا، آہستہ آہستہ گرو کرتا ہے، اور پھر اگر اس کو اچھا ماحول مل جائے، شروع میں اچھی غذائیت، اس کی کیئر مل جائے، کوئی مالی اس کے آس پاس ہو جو اس کی ٹریمنگ کرے، اس کو سیدھا رکھے، ٹیڑھا ویڑا ہونے سے بچائے، آندھی طوفان پہ کوئی سہارا مل جائے، کوئی ادھر ادھر کی جھونکوں، کوئی خزاں کے جو موسم ہے ان میں تھوڑی سی اس کی چھٹائی ہو جائے، تو آپ دیکھیں گے کہ چند سالوں کے بعد پھر مالی اس کی طرف توجہ نہ بھی دے تو کیا ہوتا ہے، وہ ایک مضبوط جڑ والا درخت بن جاتا ہے جس کے اپنے اوپر بے تحاشا پھل آنے لگتا ہے، اور پھر وہ لوگوں کے لیے تؤتی اکلہا کل حین، ہر آن فائدہ مند ہوتا ہے ایسا انسان، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، یا وہ کسی کی خیر خواہی کر رہا ہوتا ہے، کسی کو اچھا مشورہ دے رہا ہوتا ہے، یا کسی کی خدمت کر رہا ہوتا ہے، یا اور کچھ نہیں تو کسی کے لیے دعائی کر رہا ہوتا ہے، اچھی سوچ ہی رکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سب کچھ پودا لگاتے ہی حاصل نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ یہ کیفیت پیدا ہوتی۔ وما يلقاها الا ذو حظ عظیم، استقامت اختیار کرنے کا یہی راستہ ہے کہ اللہ کے دین کو صرف اپنے لیے نہیں
دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بھی قربانی کریں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اور اگر شیطان کی طرف سے تجھ کو وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ لے لو. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. بے شک وہ سننے والا، علم والا ہے، جاننے والا ہے. اچھا، یہ کیوں کہا گیا کہ وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے؟ ہاں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ پناہ لی کیسے جائے گی. کیسے پناہ لیں گی؟ کیا کریں گی؟ دعا کریں گی، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے گی. یعنی جب بھی آپ کے اندر اس طرح کا خیال آئے کہ فلاں بات کا جواب دینا بے حد ضروری، اب تو حد ہو گئی، اس کا جواب تو آنا ہی چاہیے، اور یہ ہر ایک کے اندر آتا ہے. ایسا ہوتا ہے، شیطان اکساتا ہے کہ بس بہت ہو گئی. فلاں ظالم کے خلاف کاروائی تو بہت ضروری ہے جو اتنے روڑے اٹکا رہا ہے. یہ بھی انسان کے دل میں ابال آتے ہیں. فلاں دشمن کو تو پکڑنا ہی چاہیے، وہ تو دلیر ہو جائے گا اور پھر بہت سخت نقصان دے گا. تو جب تک آپ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اور کوئی باقاعدہ جنگ نہیں کر رہے، کیونکہ جنگ کے کچھ اصول ہیں، کچھ قاعدے ہیں، کچھ طریقے ہیں. دین کے راستے میں جو جنگیں ہوئی ہیں، انشاءاللہ آپ سیرہ پڑھیں گے تو آپ کو بہت اچھی طرح وہ چیزیں سمجھ آئیں گی. لیکن مسلمانوں کی تذکیر جب مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے، مسلمانوں کی دعوت جب مسلمانوں کے اندر ہوتی ہے، تو اس میں جنگیں نہیں ہوا کرتی. اس میں آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے، مخالفت بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایسی صورت میں جب بھی شیطان اکسائے کہ دوسرے کے ساتھ ضرور برا کرو، تو فوری طور پر اس وسوسے کو کنٹرول کیا جائے. ایسے خیال سے نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کرنا ضروری ہے. کس طرح؟ یا اللہ تو میری مدد فرما، تو مجھے حوصلہ دے، تو مجھے اس کیفیت سے باہر آنے کی توفیق دے، تو میری طرف سے دفاع کر. یہ نہیں کہ انسان مخالفت کرنے والوں کے پیچھے دوڑ پڑے. یعنی جب کوئی ہمارے ساتھ برائی کرے اور ہم غصے سے بھڑک اٹھیں اور پھر اس غصے میں جوابی کاروائی شروع کریں، یعنی غصے سے بھڑک اٹھنا تو ایک بہت نیچرل ری ایکشن ہے، تو ہوگا. یہ تو نہیں ہو سکتا غصہ نہ آئے آپ کو، کبھی بہت زیادہ ہو سکتا اور پھر آہستہ آہستہ اس کا حملہ یا اس کی جو اثر پذیری وہ کم ہو سکتی. کیونکہ ایک چیز جب آپ لیتے رہتے ہیں تو پھر کچھ عرصے کے بعد آپ اس سے اتنے مانوس ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ جیسے ایک دوا آپ ایک عرصے تک کھاتے رہیں تو کیا ہوتا ہے، پھر اثر نہیں ہوتا، پھر ڈوز بڑھاتے ہیں تو بالکل اسی طرح یہ جو منفی خیالات اور یہ کیفیات ہوتی ہیں، ان میں بھی انسان کے اوپر ایسی ہی کچھ گزرتی. کہ جب انسان تبلیغ کے میدان میں نیا ہوتا ہے تو حملے شدید ہوتے ہیں اور اثر زیادہ محسوس ہوتا ہے اپنے اوپر. پھر جب آپ اس کو پینے کے عادی ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کا جسم سیٹ ہونے لگتا ہے اس کے ساتھ، پھر آہستہ آہستہ وہ حملہ کم ہونے لگتا ہے. یعنی حملہ تو ویسے جیسا بھی کوئی کرے، لیکن اپنے اندر کے احساسات جو ہیں وہ اتنے شدید نہیں رہتے، اس سینسٹیوٹی میں کمی آ جاتی ہے. آپ کے اپنے اندر ایک سٹیمنا بلڈ ہو چکا ہوتا ہے ان چیزوں سے ڈیل کرنے کا. جتنا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا جائے اتنا انسان کے لیے آسانی ہوتی جاتی ہے. تو ایسے میں جب غصہ بھڑک اٹھے اور انسان بدلے پہ تیار ہو جائے، یعنی جو آخری مرحلہ ہے نا، کسی نے برائی کی، آپ کو غصہ آیا، اب آپ کا ری ایکشن ہونے لگا کہ میں نے بدلہ ضرور لینا، میں نے چھوڑنا نہیں اس کو، تو سمجھے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے. شیطان ہی ایسی پٹی پڑھاتا ہے کہ دیکھو بےزتی نہ برداشت کرنا، آخر عزت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. اب دین میں آنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ انسان بے غیرت ہو جائے اور ہر بات ہی سننے لگے اور گالیاں کھانے لگے. آخر ہم نے کسی کا قصور کیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے ذاتی معاملات میں اور بات ہے، لیکن جب آپ اللہ کے لیے نکلے ہیں تو ان ساری چیزوں کو اس کے حوالے کر دیں. پھر آپ دیکھیں وہ کس طرح دفاع کرتا ہے آپ کا، کہاں سے آپ کو مدد دیتا ہے. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اچھا، یہ جو فاستعذ باللہ، اس کے بارے میں بخاری کی ایک روایت آتی ہے. سلمان بن سرد کہتے ہیں ایک دفعہ 2 آدمیوں نے آپ کے سامنے گالی گلوچ کی، یعنی آپ کی مجلس میں بیٹھ کے لڑنے لگ گئے. انسان تھے نا، کیا ہوا؟ ایک کو اتنا غصہ آیا کہ اس کا چہرہ پھول گیا اور رنگ بدل گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے، اگر غصہ کرنے والا شخص وہ کلمہ کہے تو اس کا غصہ جاتا رہے. ایک دوسرا شخص اس کے پاس گیا اور آپ نے جو فرمایا تھا اسے اس کی خبر دی اور کہا شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو، یعنی اعوذ باللہ پڑھو. وہ کہنے لگا کیا تم نے مجھے دیوانہ سمجھ رکھا ہے یا مجھے کوئی روگ لگ گیا ہے کہ مجھے تم یہ پڑھوا رہے ہو؟ یعنی اتنا شدید غصہ تھا کہ وہ
اعوذ باللہ پڑھنا بھی اس کو مشکل ہو گئی، حالانکہ واقعی وہ دیوانگی کی کیفیت میں تھا۔ اچھا، عموماً ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی بات سنے ایسے موقع پر نا، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ هو السمیع العلیم، لوگوں کو بات سناؤ گے، لوگوں کے پاس تو ٹائم نہیں ہوگا۔ ایسے وقت میں تم پہ مشکل آ سکتی ہے جب تمہارے ارد گرد کوئی بھی نہ ہو، پھر کیا کرو گے؟ کب تک انسانوں کو سناؤ گے؟ اپنے رب کو سنانا شروع کرو۔ آپ کبھی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں؟ لازمن کیا کریں، بول بول کے اس کو بتایا کریں کہ آپ کے ساتھ لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگوں کی شکایتیں لگایا کریں اچھی طرح، سب کی، کسی کو نہ چھوڑا کریں، اور پھر آپ کو واقعی ایک قرار بھی آئے گا اور ایک جواب بھی آئے گا، اور پھر آپ اپنے آپ پہ ہی ہنس پڑیں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ انہ هو السمیع العلیم، وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، اس کو سب معلوم ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ عموماً جب مخالفت ہوتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ فوراً جواب دیں یا فوراً ہی کوئی ایکشن لیں تو پھر وہ معاملہ سیدھا ہو جائے گا، حالانکہ بعض اوقات فوراً جواب دینے سے معاملہ زیادہ بھی بگڑ سکتا ہے، کیونکہ جو شخص مخالفت برائے مخالفت کر رہا ہو نا، جس کے پیچھے کوئی واضح برہان نہ ہو، دلیل نہ ہو، تو وہ آپ کا جواب سننے کے موڈ میں بھی نہیں ہوتا، وہ صرف آپ کو اکسانا چاہتا ہے، اس کو جواب نہیں چاہیے ہوتا، کیونکہ وہ کسی مقصد سے مخالفت نہیں کر رہا، وہ مخالفت برائے مخالفت ہے، تو اس کے لیے آپ جواب دے کے بھی کیا کریں گے؟ جواب دینا بھی فائدہ مند نہیں۔ اس کے لیے آپ اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کریں اور پھر اچھے وقت کا انتظار کریں، اللہ تعالیٰ سبب پیدا کرتا ہے۔ لیکن من دعا الی اللہ وعمل صالحا، خود بھی تو کام کریں، تو جب بھی تنقید ہو دو چیزیں مد نظر رکھا کریں، جہاں اپنی خامی ہے اسے ضرور سن لیا کریں، کوئی بات نہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں۔ تو میرے خیال ہے کہ جو ہمیں فرمایا گیا نا کہ مہد سے لحد تک علم حاصل کرو، اس کا یہی مطلب ہے، ہر روز انسان سیکھتا ہے۔ اب مثلاً اگر میں یہ کہتی کہ میں نے تو وہ پڑھ لیا تھا قرآن پاک اور وہ چند دفعہ پڑھا بھی دیا، تو اب میرے لیے کیا نیا ہے اس میں، اور کیا کروں گی، بس ہو تو چکا، لیکن نہیں، ہر روز سیکھتا ہے انسان، ہر روز نئی باتیں پتہ چلتی ہیں، تو سیکھنے کا عمل ایک تو کبھی بھی ختم نہ ہو۔ غلطی کا اعتراف، کوئی تنقید کرے مائنڈ نہ کرے، بےزتی نہ سمجھے، غلطی کے اعتراف میں عزت ہے، قدردانی ہے۔ ایسے میں جب کوئی تنقید کرے، چاہے بھری محفل میں کرے، تنہا کرے، لکھ کے کرے، کہیں کرے، ماتھے پہ بل بھی نہ لائیں، مسکرا کے اسے لیں، یعنی کوشش سے مسکرایا کریں تنقید کے وقت۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ وہ زیادہ اثر بھی نہیں کرے گی نیگیٹولی۔ نمبر 2 یہ کہ اگر آپ غلطی پر ہیں تو غلطی نہ ماننا شیطان کا کام ہے، غلطی مان لیں، اور اگر آپ غلطی پر نہیں ہیں تو بھی شکریہ ادا کر کے دوسرے کا، اس کو اگر جواب چاہیے تو وضاحت کر دیں، اور اگر جواب نہیں چاہیے، صرف آپ کو پریشان کرنا مقصود تھا، تو آپ اگنور کر دیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب کی بیوی نے مزمم کہا تو آپ نے مسکرا کے کہا میں تو محمد ہوں، مزمم ہوں ہی نہیں، یہ تو میرا نام ہی نہیں ہے۔ اب یہ کتنی سمپل سی بات ہے، جو غلطی ہمارے میں ہے نہیں تو کسی کے کہنے سے وہ آ تو نہیں جائے گی۔ اور یہ یاد رکھیے کہ جو چیز آپ میں ہے نہیں اور کوئی آپ کو بلیم کر رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرتا ہے ایسے لوگوں کی اور اس کا دفاع ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی ساری انرجیز کو فوکس کرے، استعمال کرے خیر کے پھیلانے میں، ہر چیز سے بچا بچا کے اپنے آپ کو اصل مقصد پہ رکھیں، ورنہ نقصان کیا ہوتا ہے جب آپ ادھر ادھر الجھنے لگتے ہیں کہ اصل کام چھٹ جاتا ہے، اصل پڑھنا پڑھانا رہ جاتا ہے، اور باقی باتیں انسان کے وقت کو، صلاحیتوں کو ضائع کر دیتی ہیں۔ اور شیطان چاہتا ہی یہ ہے کہ ہم ان طریقوں سے اپنے آپ کو ضائع کریں۔ یہاں پر پہلے دعا الی اللہ آیا ہے، پھر عمل صالحہ آیا ہے، اور یہ بڑا کام کا نقطہ ہے۔ عموماً ہماری اکثریت اس بات کے انتظار میں رہتی ہے کہ ہم اپنے عمل میں پرفیکٹ ہو جائیں پھر تبلیغ شروع کریں گے، نہ ہم کبھی پرفیکٹ ہوتے ہیں اور نہ کام شروع کرتے ہیں، اور اس طرح ساری زندگی اپنے آپ کو گنوا دیتے ہیں، جو کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کرتے۔ جس طرح آپ دیکھیے گلاب کا پودا بڑھتا ہے، اسی طرح کیکر کا بھی تو بڑھتا ہے نا، بلکہ میرا خیال ہے کیکر کا جلدی بڑھتا ہے، نیم کا پودا کتنی تیزی سے بڑھتا ہے نا۔ اسی طرح اگر آپ کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں تو وہ بھی گرو کرتا ہے، خیر بھی بڑھتی ہے، پھلتی پھولتی ہے، اور
بعض اوقات جب آپ اپنے اندر کیکر بوتے ہیں، کسی کے خلاف بدگمانی کرتے ہیں، تو وہ بھی پھر اتنی نہیں رہتی، وہ بھی ملٹی پلائی ہونے لگتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ ایک پورا کانٹے دار درخت بن جاتی ہے جس میں آپ خود ہی الجھے رہتے ہیں، اپنے آپ کو ہی زخمی کیے رکھتے ہیں. ایک لکی انسان کا نقشہ سامنے آتا ہے، ان ساری صفات کا حامل. اس کے لیے ایک لفظ میرے ذہن میں آ رہا کہ ہاؤ لکی، ذو حظ عظیم. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں رات اور دن اور سورج اور چاند. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو. واسجدوا للہ الذی خلقہن، سجدہ کرو اللہ کو جس نے ان کو پیدا کیا. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم اسی کی عبادت کرتے. سورج چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، جیسے انسان اللہ کی مخلوق ہے. سورج اور چاند کا اللہ تعالی کے اختیارات میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے، لیکن انسان اپنی ظاہر پرستی کی عادت کی وجہ سے ہمیشہ ان چیزوں سے فیسینیٹ ہوتا رہا اور ان کے آگے جھکتا رہا. اور باقی آبجیکٹس کے مقابلے میں خصوصی طور پر سورج اور چاند اس لیے کہ وہ چمکتے ہیں، تو عموماً انسان چمکنے والی چیزوں کی طرف جلد متوجہ ہوتا ہے، اٹریکٹ ہوتا ہے. پرانے زمانے میں زیادہ تر لوگ اس فتنے کا شکار ہوتے تھے کہ سورج چاند کو الہ مان لیتے تھے. اب یاد ہوگا ابراہیم علیہ السلام کو بھی خیال گزرا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی اور خود ہی اس خیال کو ریجیکٹ کر دیا کہ ٹھیک ہے چمکتے ہیں مگر غروب بھی تو ہو جاتے ہیں، تو غروب ہونے والے تو الہ نہیں ہو سکتے، الہ کی چمک تو ہمیشہ کے لیے باقی رہنی چاہیے. اب یہ ہے کہ آج کے دور میں سورج چاند کو پوجنے والے تو شاید تعداد میں کم ہیں، لیکن موجودہ دور کی ترقی یافتہ قوموں کی چمک دمک، ان کی ایجادات نے معجزوں کا روپ دھار لیا ہے. مسلمان جو خود اس وقت علم کے میدان میں پیچھے ہیں، ایجادات کے میدان میں پیچھے ہیں، وہ واقعی ان قوموں سے مسحور ہو چکے ہیں، ان کے طور طریقوں سے متاثر ہیں، امپریسڈ ہیں، جنہوں نے علم حاصل کیا اور کائنات کو مسخر کیا. آج ہم ان کے ذہنی غلام ہو گئے ہیں. ان کی اچھی عادات کو اپنانے کی بجائے محض ان کی اس ترقی کی وجہ سے اپنے دین، ایمان، طور طریقوں، ہر چیز کو بیچنے والے ہیں اور اندھا دھند ان کی تقلید کرنا چاہتے ہیں. اپنے دین کو چھوڑ کر، اپنے لائف سٹائل کو جو دین پر مبنی اس کو چھوڑ کر غیر اقوام کی بے جا آزادی کو فالو کرنا، یہ آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ ہے. جو کچھ بھی اس وقت دنیا میں ان سب کا اصل خالق اللہ ہے. اللہ نے انسان کو دماغ دیا تھا، جن لوگوں نے دماغ استعمال کیا انہوں نے اس سے مفید ترین چیزیں ایجاد کی، برآمد کی. تو اب ہمیں ان ایجادات کرنے والوں کو نہیں پوجنا، ان کے خیالات کا مرہون منت نہیں ہونا، ان کے خیالات جو ملحدانہ ہیں یا اللہ تعالی سے دور کرنے والے ہیں ان سے متاثر نہیں ہونا، بلکہ عبادت اسی رب کی کرنی ہے جس نے ان کو بھی پیدا کیا اور باقی تمام چیزوں کو بھی. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، پھر اگر وہ تکبر کریں، یعنی غرور میں آ کر اپنی بات پر اڑے رہیں، یعنی داعی کے مقابلے میں تکبر ہے یہاں، یعنی اس کی بات نہ سنیں. فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، تو وہ ہستیاں جو اپنے رب کے پاس ہیں یعنی ملائکہ، وہ رات دن اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں. یعنی انسان نے اگر شرک کیا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں. بے شمار فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول ہیں. باللیل والنہار، انسان تو اگر دن میں کچھ کر لے تو رات کو سو جاتا ہے، تھک جاتا ہے، لیکن فرشتے سوتے نہیں ہیں، کھانے پینے میں بھی وقت ضائع نہیں کرتے، بلکہ کنٹینیوسلی ذکر کرتے رہتے ہیں. نور سے بنے نا، جیسے سورج ہے تو اس کے اپنے اندر ایسی انرجی ہے کہ وہ سیلف جنریٹڈ ہے. تو اسی طرح فرشتوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی انرجی رکھ دی کہ ان کو باہر سے کچھ کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے ان کا وقت سارے کا سارا مکمل طور پر اللہ کی تسبیح میں گزرتا ہے. وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور وہ تھکتے بھی نہیں ہیں، بور بھی نہیں ہوتے. سین حمزہ میم
کسی چیز کے زیادہ عرصے تک رہنے کی وجہ سے اس سے دل برداشتہ ہو جانا، اکتا جانا، دل اچاٹ ہو جانا، کام کر کر کے دل بھر جانا، تھک جانا. مثلاً آپ میں سے بعض لوگ پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، انتظار میں جلدی ختم ہو. قدرتی بات ہے، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. ویسے یہ ہے کہ علم کا طلبگار سیر نہیں ہوتا. وہم لا یسأمون، اور وہ اکتاتے نہیں، بور نہیں ہوتے، تھکتے نہیں، دل اچاٹ نہیں ہوتا ان کا تسبیح سے. اس مقام پر بھی سجدہ ہے. ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے، انک تری الارض خاشعۃ، بے شک تم دیکھتے ہو زمین کو کہ دبی ہوئی ہے. دبی ہوئی کا مطلب کیا ہے؟ جیسے جمی ہوئی ہوتی، سوکھی بھی ہوتی، خشک، قحط زدہ، مرجھائی ہوئی. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں، اہتزت، تو ہلنے لگتی، وربت، اور پھولتی ہے. یعنی سوکھی مٹی سکڑ کر چھوٹی ہو جاتی ہے، لیکن جب پانی پڑتا ہے تو پھول جاتی ہے. اس کو حرکت سے تشبیہ دی گئی، ہلنے سے، یعنی اس میں زندگی آنے لگتی. اسی طرح بعض دل مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں، جب ان پہ قرآن کی بارش پڑتی ہے تو وہ زندہ ہو جاتے ہیں، حرکت کرنے لگتے ہیں، خوشی سے پھولنے لگتے ہیں. ان الذی احیاھا، بے شک وہ ذات جس نے اس کو زندہ کیا. کس کو؟ مری ہوئی مٹی کو. لمحی الموتى، البتہ مردوں کو بھی زندہ کرے گا. یعنی جس طرح مٹی سے بہت سے پھل پھول اور نباتات اگتے ہیں، زندگی برآمد ہوتی ہے، اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مرے ہوئے انسانوں پر جو زمین کے اندر کھو گئے، گم گئے، کہیں جا کے دب گئے، ان پہ جب سور پھونکے گا، ایک طرح کی بارش پڑے گی تو وہ سب بھی نکل کے زندہ ہو جائیں گے. جیسے پودے اٹھتے ہیں، جیسے زمین زندہ ہوتی ہے، اسی طرح زمین والے بھی زندہ ہو جائیں گے، مردے بھی زندہ ہو جائیں گے. انہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، بے شک وہ لوگ جو الحاد کرتے ہیں ہماری آیات میں، وہ ہم پر چھپے ہوئے نہیں ہیں، ہم پر مخفی نہیں ہیں. بلا شبہ جو لوگ ہماری آیات میں کجروی اختیار کرتے ہیں، یعنی ہماری آیتوں کا تقاضا ان پہ ایمان لانے کا ہے، پھر ان پہ استقامت اختیار کرنے کا ہے، وہ اس کو چھوڑ کر تکذیب کرتے ہیں، ان آیات کو جھٹلاتے ہیں، اصل سے ہٹ جاتے ہیں. الحاد کا مادہ لام ہا دال ہے لحد. لحد کا معنی ہوتا ہے قبر اور اس کا بغلی حصہ. تو الحاد ہوتا ہے سیدھے رستے سے منحرف ہو جانا، سائڈ پہ نکل جانا، ٹیڑھا ہو جانا. اور عموماً دین کے کانٹیکسٹ میں جب یہ استعمال ہوتا ہے تو عقائد کے بگاڑ کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے. فرمائے کہ جو لوگ ہماری آیات، ہمارے احکامات ماننے کی بجائے اعراض اور انحراف کرتے ہیں ان سے، ان کی تکذیب کرتے ہیں، ان میں تحریف کرتے ہیں، ان میں تلبیس کرتے ہیں. اب کہیں گے تلبیس کیا لفظ ہوتا ہے؟ سورۃ آل عمران میں آپ پڑھ چکے ہیں، لما تلبسون الحق بالباطل. تو یہ سارے اعمال الحاد کے ہیں. تو بے شک وہ لوگ جو الحاد کی راہ اختیار کرتے ہیں، ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کی روح سے اس میں وہ باطل فرقے بھی آ جاتے ہیں جو اپنے غلط عقائد اور نظریات کے اس بات کے لیے آیات الہی میں تحریف اور دجل اور تلبیس سے کام لیتے ہیں. یعنی باطل فرقے بھی قرآن ہی سے مطلب نکال رہے ہوتے ہیں، لیکن آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کوٹ کرتے ہیں. اسی لیے بے حد ضروری ہے کہ قرآن سارے کا سارا پڑھا جائے، ورنہ کچھ لوگ اپنے غلط خیالات، باطل خیالات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک کی آیات کا سہارا لیتے ہیں اور ان کو ان کے کانٹیکسٹ سے نکال کے من مانے مطلب پہناتے ہیں. بعض اوقات ترجموں کے زور پر یا غلط تفسیر کے ساتھ ان سے من مانے مطلب نکال لیتے ہیں، ان کی تعویلات کر لیتے ہیں. تو اس طرح کیا ہوتا ہے؟ انحراف، الحاد. یعنی جو لوگ ہماری آیات میں سیدھا چلنے کی بجائے الٹا چلتے ہیں، غلط تعویلیں کرتے ہیں، ان کے غلط مطلب نکالتے ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے، ان سب کو اچھی طرح سن لینا چاہیے. کیا؟ لا یخفون علینا، وہ ہم پہ چھپے ہوئے نہیں ہیں. اور دیکھیں کتنی دلچسپ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ
اپنی آیات کے ساتھ کھیلنے والوں کو قرآن ہی میں خبردار کر دیا کہ ذرا بچ کے رہنا، تمہارا یہ عمل ہم سے پوشیدہ نہیں ہے. تو جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا پھر وہ تو اس چیز کو کنٹینیو نہیں کر سکے گا، چھوڑ دے گا. اور جس کے دل میں خدا کا خوف نہیں، آپ اس کو پھر کسی بھی طریقے سے سمجھا نہیں سکتے، اس کو پھر کسی بھی چیز سے فائدہ نہیں ہو سکتا. یعنی ان کی یہ حرکتیں، ان کے یہ طریقے، ان کی یہ تلبیس اور تکذیب اور الہاد ہم سے چھپا ہوا نہیں ہے. ہم ایک دن ان کو ان کے اعمال کا مزہ چکھائیں گے. کیسے؟ افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، کیا بھلا وہ شخص جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن کی حالت میں حاضر ہوگا، ان میں سے کون بہتر ہے؟ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ایک وہ شخص جو آگ میں جانے والا ہے الہاد کر کے، اور دوسرا وہ جو پرامن طریقے سے قیامت کے دن آئے گا، ان دونوں کا انجام ایک تو نہیں ہو سکتا. تو یہاں انجام بھی بتا دیا گیا ملحدین کا کہ ان کے لیے آگ ہے. اعملوا ما شئتم، کرو جو تم چاہتے ہو. اعملوا، عمل کرو، ما شئتم، جو بھی تم چاہتے ہو. یعنی ان دونوں میں سے جو طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہو کر لو. الہاد اختیار کرنا چاہتے ہو یا سیدھا رستہ اختیار کرنا چاہتے ہو، اللہ کی بات ماننا چاہتے ہو یا نہیں ماننا چاہتے ہو، کرو جو چاہتے ہو. انہ بما تعملون بصیر، بے شک وہ ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے ہو دیکھ رہا ہے. ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ذکر کا انکار کیا جبکہ وہ ان کے پاس آ گیا. یہاں ذکر سے مراد کلام نصیحت ہے، قرآن پاک ہے. یعنی جن لوگوں کے پاس قرآن پہنچ گیا پھر انہوں نے اس کو مان کے نہ دیا، اس کا انکار کیا، تو کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ جواب شرط کچھ بھی نہیں. انا کی خبر جو ہے وہ محذوف ہے، ان کا انجام یہاں نہیں بتایا گیا. یہ بلاغت کا ایک انداز ہے، جیسے کوئی شخص بات کرتے کرتے خاموشی اختیار کر لے اور دوسرے کو سوچنے کے لیے وقت دے اور دوسرے سے جواب نکلوائے. تمہارا کیا خیال ہے جو شخص برے کام کرتا ہے اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ بجائے اس کے خود بتایا جائے، دوسروں سے پوچھا جائے. تو یہ بھی تعلیم کا ایک انداز ہے. اس طرح سوچ زیادہ بہتر طور پر کام کرتی ہے، سننے والے زیادہ بہتر سوچتے ہیں، بجائے اس کے کہ بولنے والا خود ہی بول کے بتا دے جو یہ کرے گا اس کا انجام یہ ہوگا. یہ بھی ایک انداز ہے، لیکن جو انجام پہلے بتائے جا چکے ہوں دوبارہ بتاتے ہوئے ان کو بتانے کی بجائے لسنر کو سوچنے کا موقع دیا جائے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے ذکر کا انکار کیا جبکہ وہ ان کے پاس آ چکا، وہ بھی ہم سے چھپے ہوئے نہیں، وہ برے انجام سے بچ نہ سکیں گے. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، اور بے شک یہ تو زبردست کتاب ہے، کوئی اس کا انکار کر کے بھاگے گا کہاں، جائے گا کہاں. دیکھیں نا کیا خوبصورت انداز ہے. پہلے بتایا جس کے پاس یہ کتاب آئی اور اس نے اس کو نہیں مانا، پھر بیچ میں خاموشی اختیار کی گئی اور پھر کتاب کی صفت بیان کر دی گئی. ٹھیک ہے نہیں مانتے نہ مانو، یہ کتاب تو بہت ہی زبردست ہے، غالب آنے والی ہے. عزیز کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ غالب. عزیز کا ایک اور معنی منیع بھی ہے. منیع کہتے ہیں جو کسی کی دسترس سے اونچی ہو، یعنی یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا. اور اس طرح یہ جواب ہے ان لوگوں کی بات کا جنہوں نے کہا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، قرآن نہ سنو اور اس میں گھپلا پیدا کرو. لعلکم تغلبون، فرمایا کہ نہیں تم غالب نہیں آ سکتے. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، تمہارے جھٹلانے سے انکار کرنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.